تو اسی لیے جو FBR میں اصلاحات ہیں، میں نے جب ذکر کیا پیپل پروسیس ٹیکنالوجی، وہ انشاءاللہ ہم اس کو اسی جذبے کے ساتھ اور اسی ریزولو کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے۔ سر آپ نے کرپٹو پہ بات کی، کرپٹو میں آپ جو ہے وہ ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہماری کرپٹو کیا کوئی میں نے ذکر کیا ہے کہ ان دا کانٹیکس آف ایمرجنگ مارکیٹس ویئر پیپل آر لوکنگ ایٹ AI اینڈ ڈیجیٹل ایسیٹس مور براڈلی دین ہاؤ وی آر لوکنگ ایٹ ہیئر، ریگولیشن جو ہے وہ سینٹرل بینک کا معاملہ ہے، لیکن فرام مائی پرسپیکٹو اس کو ہمیں اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ سر SOEs کی اگر بات کی جائے تو مجموعی طور پہ if I'm not wrong تو ان کا جو سالانہ منافع ہے وہ تو 15% تک بڑھ چکا ہے، more than 800 بلین روپیز۔ تو آپ یہ بتائیں کہ نشکاری کیوں ضروری ہے جب آپ SOEs اگر پراپر طریقے سے فنکشن کر سکتی ہیں؟ 7 رفیق نے اگر ریلوے کو منافع کا جو سوال ہے اس کو دونوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ہاف گلاس فل اور ہاف گلاس ایمپٹی۔ اوور آل تقریباً ٹریلین روپیز کا لاس ہے میرے بھائی، ٹریلین روپیز کا لاس ہے۔ اس لیے اٹس ناٹ اے کوشچن آف پروفٹیبل اور ان پروفٹیبل، جو ایکٹیویٹی پرائیویٹ سیکٹر میں ہو سکتی ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے جو کیبنٹ کمیٹی آن SOEs ہے اس میں یہ ریکمنڈیشن تھی کہ جو انشورنس کمپنیز بھی ہیں وہ تو پروفٹیبل ہے نا میرے بھائی، لیکن اگر ساری انشورنس جو سیکٹر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چل سکتا ہے تو ہم اس کو پبلک سیکٹر میں کیوں کریں؟ اسی لیے پھر میڈیا اس میں کیبنٹ نے اس کو ریٹیفائی کیا اور انشاءاللہ ہم نے پریویٹائزیشن کی پائپ لائن میں ڈال دیا۔ سر تھرڈ ورلڈ میں سب سے بڑی مثال جو سکسیس کی دی جاتی ہے وہ چائنا کی دی جاتی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس کی ماڈل کو ہم اڈاپٹ کیوں نہیں کر پا رہے اگر خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر کے بارے میں؟ میں نے ابھی ذکر کیا سب ایمرجنگ مارکیٹس ڈفرینٹ ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ضرور چاہیے، لیکن ہمیں وہ مناسب ہے اینڈ اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو فار آور کنٹری ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ reforming the SOEs and moving forward with the privatization agenda is the right thing to do for our country. آپ بجٹ کے اندر سیلریڈ کلاس کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، سب فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس پہ کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں، لیکن روزگار کے مواقع نظر نہیں آ رہے لوگوں جی اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دوسرا یہ جو انڈیا کے ساتھ شکست ہوئی پاکستانی ٹیم کی، اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں میں پہلے سوال کا جواب میرے بھائی دے دیتا ہوں، جو میرا ایک ایریا ہے، دوسرا میرا ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ہماری دعائیں ٹیم کے ساتھ تھیں، آئی تھنک دے پٹ ان دیئر بیسٹ، باقی یہ اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ایک سوال بڑا اچھا لیکن پہلا جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے میں نے ابھی بھی ذکر کیا ہے کہ ہمیں اب جانا ہے سسٹینیبل اینڈ انکلوسیو گروتھ۔ اٹ کی ناٹ بی گروتھ وچ از جاب لیس اینڈ اٹ کی ناٹ بی گروتھ کہ ہم 6 مہینے کے بعد واپس ہمیں جا کے میں جانا پڑے۔ سو دس ٹائم اراؤنڈ جیسے میں نے ذکر کیا ہمیں کی، اور اس میں جو مین چیز ہے وہ جو ہماری ولنریبلٹی ہے ان دا ایکسٹرنل اکاؤنٹ، دیٹ کین ناٹ کنٹینیو کہ جب ہم گروتھ کریں اور 4% پہ پہنچیں اور پھر ہم وی گیٹ انٹو بیلنس آف پیمنٹ پرابلم، ایز آئی سیڈ دین وی گو رننگ بیک ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ۔ تو اس لیے میں نے جو ابھی ذکر کیا ہے کہ جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل، IT اینڈ ایگریکلچر، آف کورس یہ تو مین اسٹے ہیں، اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ منرلس ول بی اے گیم چینجر فرام 28 آنورڈس، لیکن بٹوین ناؤ اینڈ 28 ایوری سنگل سیکٹر بے شک 1% کریں، 2% کریں، 3%، دے ہیو ٹو اسٹارٹ ایکسپورٹنگ فرام پاکستان۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا سیلریڈ کلاس کو ریلیف دیں گے بجٹ کے اندر، ٹیکسز کیسے آپ کلیکٹ کریں گے؟ ادر سیکٹرز کون سے ہیں، ادر ریونیوز کون سے ہیں، کہاں سے؟ تو وہ ہے نا کہ اگر ہم جو ٹیکس جو بریکٹ ہے، جو ٹیکس بیس ہے، اس کو براڈن نہیں کریں گے اور ڈیپن نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ اگر ہم ایسے سیکٹرز which contribute 18, 19, 20% to the country's GDP, but their contribution to the exchequer is just 1%, it's not sustainable. تو پھر وہ کبھی کیا کرنا پڑتا؟ وی گو بیک ٹو دا سیم فار مور، جو میں نے کل بھی بات کی یا پرسوں بھی بات کی ریٹیل کانفرنس میں بھی، کہ وہ تو یہ اب سسٹینیبل نہیں رہا۔ تو ہمیں اب جو باقی سیگمنٹس ہیں، میری ان سے درخواست بھی ہے اینڈ وی ول انشور کمپلائنس، ادر سیکٹرز ول نیڈ ٹو اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ، نمبر 1۔ نمبر 2 جو لیکیج ہے، اس لیکیج کو ہم نے پلگ کرنا ہے۔ کرپشن ایٹ آر اینڈ اینڈ پیپل ہو آر ناٹ پیئنگ دا سیلز ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس ان اے ویری بگ وے، اس کے تھرو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ پیپل ہو آر اوور برڈنڈ ان کا ہم تھوڑا سا جو ہے ان کو ریلیف دے سکیں۔ IMF کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے جی، IMF کا ایک مشن تو جی آج
पहुंच चुका है. दिस इज़ गोइंग टू बी अराउंड द क्लाइमेट रेजिलियंसी फंड जो हमने क्लाइमेट फाइनेंस के सिलसिले में की है. ये उनका टेक्निकल मिशन है जो अगले 3-4 दिन यहाँ रहेगा. उसके बाद फर्दर डिलिब्रेशन चलेगी. एंड देन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एक्सपेक्टेड है कि जो फॉर्मल 6 मंथली रिव्यू है वो यहाँ वो तशरीफ़ लाएंगे. दे विल स्पेंड अ फ्यू डेज़ between the Ministry of Finance, other ministries, with the central bank, with the state bank, और उसके बेसिस पे वो अपना रिव्यू जो है कंपाइल करेंगे of our performance over the first 6 months of the EFF. नहीं देखिए, अल उला में गवर्नर साहब भी थे, मैं भी था. वो तो मैं बड़ी तफसील में वहाँ गुफ्तगू कर सका हूँ कि जो हमारे चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये एक्चुअली अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स इसी तरह हैं और सबका यही रिजॉल्व है. और उससे हमें भी सीखना चाहिए कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, फिस्कल प्रूडेंस शो करें, एट्सेट्रा. सो इसलिए मैंने इसका जिक्र किया कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में हो रही है और बाकी ममालिक में इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं हो रही. वहाँ भी इसी किस्म का रिजॉल्व है जो हमें रिजॉल्व करना चाहिए. जहाँ तक बैंकिंग इंडस्ट्री का है वो तो मैंने पहले बात कर दी है कि जिन शोबों पे और सेगमेंट्स पे डिस्प्रपोर्शनेट लगा है, बाकी सेगमेंट्स विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, तो हम फिर तब रिलीफ प्रोवाइड कर सकेंगे. थैंक यू.